بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہر آزمائش پر صبر کیا، اس لیے آپ کا لقب صبور و شکور تھا۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل ہوئیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا؟ بعض علماء کے نزدیک یہ بیماری کچھ یوں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے مشکل حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ آپ نے 27 سال تبلیغ کی اور اس دوران صرف 3 افراد ہی مسلمان ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کثیر تعداد میں مال مویشی موجود تھے، جن میں بکریاں، گائیں، بیل، اونٹ، گھوڑے اور خچر شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت ساری زمینیں، باغات اور بہت سارے غلام تھے۔ ان سب کے باوجود آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی آپ کی عبادت پر حیران ہوتے تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کثیر تعداد میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلا لیتے، خود کھانا نہ کھاتے تھے۔ اس طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر آپ اپنے لیے کپڑے نہ بنواتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتایا تاکہ مسلمان بڑی سے بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئی تھیں، ان کی 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ فرشتے جو کہ آپ کی عبادت گزاری پر حیران تھے، ایک دن جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب عبادت کے ان بلند مدارج پر کیوں فائز نہ ہو؟ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت شعاری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ تم کیوں حیران ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی، اور نہ اس کی مال کے تحفظ کے لیے وہ عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے اور وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، اب میں تمہیں شان ایوبی دکھاتا ہوں۔ اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراغی ثروت و مصائب و عالم میں کیا فرق ہے، اور اب تم سے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یکسر بدل دیے۔ آپ کے پاس مال مویشی جو کثیر تعداد میں موجود تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ پھر 1 ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغہ آن پہنچا اور اس نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ایک ایسی آگ پیدا ہوئی جس میں تمام باغات جل کر خاکستر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر بھی جل کر خاک ہو گیا، لیکن آپ نے آگ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صندوق موجود تھا۔ جب آپ نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ تمام سونا چاندی نے پتھر کا روپ دھار لیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اور کہا کہ مالک،
جو بدترین چیز تھی وہ چلی گئی، جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یعنی مال تباہ ہو گیا لیکن میرا دین اور ایمان میرے پاس موجود ہے، اور یہی میری اصلی دولت ہے۔ اسی دوران میں آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑھتے تھے اور معلم کسی کام سے باہر چلا گیا اور اسی دوران وہاں کی چھت گر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی، اور آپ نے معلم سے کہا کہ اچھا ہوا کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئے ورنہ تم بھی لقمہ اجل بن جاتے۔ دوستو، اس واقعے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام حالت نماز میں موجود تھے کہ آپ کے پیروں میں درد اٹھا، اور یہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اس مرض کا اثر پھیل گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ 7 مہینوں تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ لیکن ان حالات کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے عبادت کا کوئی پہلو ترک نہ کیا، اور ان حالات کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور پھر انہی حالات میں دن گزرتے رہے اور راتیں گزرتی رہیں اور کئی سال بیت گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس دوران شیطان مردود ایک مرد کی شکل میں حاضر ہوا اور آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آپ سے اس کو ایک ہی جواب ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ اپنے عدل و انصاف اور مصلحت سے واپس لے رہا ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی جو اس نے واپس لے لی، یہ کہتے اور سجدہ شکر میں چلے جاتے۔ شیطان مردود نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ترکیبوں کا حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ پڑا، اور آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اور صبر و شکر کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا اور بیرون شہر ایک اجاڑ جگہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ اس جگہ عبادت کرتے رہے، اور ایسی عبادت کہ ملائکہ آسمان پر حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک، ایسا بندہ دیکھنے میں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ سے کہا یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے صابر و شکیبہ پایا، ایوب کتنا اچھا بندہ تھا جو ہماری طرف بہت زیادہ بازگشت کرنے والا تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو دوسری روایات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بلاؤں کا نزول ہوا وہ شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا تھا۔ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یہ جو ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے وہ فراوانی نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہ ہو۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور وہ میرا بہترین بندہ ہے اور وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اگر تو مجھے اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا مشاہدہ کرا دے اور مجھے ان کی مال و دولت، اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں کہ وہ کیسے تیری بندگی میں ثابت قدم رہتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ جا، میں تجھے تسلط اور اختیار دے رہا ہوں، لیکن دل، دماغ، زبان اور کان پر تیرا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدے کی برقراری سے ہے اور زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا اور جسم میں کیڑے ڈال دیے اور سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی۔ لوگوں نے عاجز آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جو کیڑا آپ کے جسم سے گر جاتا تو آپ اسے یہ کہہ کر اسی جگہ پر واپس رکھ دیتے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے اور اس نے تیری روزی میرے ہی جسم میں معین کی ہے۔ آپ کی بیماری کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے
کہ انبیاء کرام ایسے مرض سے محفوظ ہیں جو باعث نفرت ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے طلاق لے لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہی جن کا نام رحمت تھا اور وہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ جب تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تمہارا ہرگز نہ ساتھ چھوڑوں گی اور تمہاری خدمت دل و جان سے کروں گی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی آزمائش اور امتحان کی مدت ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خداوند عالم نے تمہارے امتحان کو ختم کر دیا، اٹھو اور اپنے داہنے پیر سے ٹھوکر لگاؤ۔ جب آپ نے ٹھوکر لگائی تو وہاں سے گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں نہا لو، تو انہوں نے غسل کیا تو تمام بیرونی بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بائیں پیر سے ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو وہاں سے سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس پانی کو پی لو۔ پانی پیا تو تمام اندرونی بیماریوں سے شفایاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی۔ مختلف تفسیروں میں موجود ہے کہ آپ کے بیٹے جو مر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندگی دی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کو مال و دولت کی فراوانی عطا کی، اور آپ علیہ السلام صحت مند ہونے کے بعد تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔